رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعة اغیر اللہ تدعون اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون ولقد ارسلنا الى من قبلک فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نعام پر نمبر 7 آیت نمبر 39، 40، 41 اور 42۔ ترجمہ: جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں۔ اللہ جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے سیدھے راستے پر ڈال دے۔ ارشاد فرمایا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، کیونکہ حق ماننا اور حق بولنا انہیں میسر ہی نہیں ہے، اور وہ جہالت، حیرت اور کفر کے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے سیدھے راستے پر ڈال دے اور اسلام کی توفیق عطا فرما دے۔ اسلام لانا، اسلام پر قائم رہنا رب کی توفیق سے ہے۔ جسے چاہتا ہے اسلام کی طرف لے آتا ہے، جسے چاہتا ہے اسلام کی توفیق دے دیتا ہے۔ توفیق نہ دے تو جسے رب گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جسے رب ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ بلکہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، قرآن نے کہا وہ گنگے بھی ہیں، وہ بہرے بھی ہیں۔ کیوں گنگے بہرے ہیں؟ کیونکہ حق بولنا اور حق سننا رب نے انہیں توفیق ہی نہیں دی کہ یہ اپنی زبان سے حق بولیں اور اپنی کانوں سے حق کو سنیں۔ تو رب نے ان سے حق بولنے اور سننے کی توفیق ہی لے لی ہے۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ شکر ادا کیا کریں، یا اللہ تو نے اسلام میں قائم رکھا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، یا اللہ دنیا سے بھی ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ یہ ہر وقت دعا کرنی چاہیے، بہت بڑی نعمت ہے ایمان کی دولت، جس سے رب بلائی فرماتا ہے اسے ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا تم فرماؤ، بلا بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو بلکہ تم اسی اللہ کو پکارو گے تو اگر اللہ چاہے تو وہ مصیبت ہٹا دے جس کی طرف تم اسے پکارو گے، اور تم شریکوں کو بھول جاؤ گے۔ اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا گیا، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان مشرکوں سے فرمائیں کہ بلا بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا اس وقت بھی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے جن کو دنیا میں معبود مانتے تھے؟ ان سے حاجت روائی چاہو گے؟ اگر تم اپنے اس دعویٰ میں کہ معاذ اللہ بت معبود ہیں سچے ہو تو اس وقت انہیں پکارو، مگر ایسا نہ کرو گے بلکہ تمام ہولناکیوں اور تکلیفوں میں تم اللہ کو ہی پکارو گے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سے وہ مصیبت ہٹا دے جس کو دور کرنے کی طرف تم انہیں پکارو گے، اسے پکارو گے۔ اگر وہ چاہے تو اس مصیبت کو دور نہ کرے، اور اس وقت تم ان بتوں کو بھول جاؤ گے جنہیں تم خدا کا شریک قرار دیتے تھے اور جنہیں اپنے اعتقاد باطل میں تم معبود جانتے تھے، اور ان کی طرف التفات بھی نہ کرو گے کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ تمہارے کام نہیں آ سکتے۔ اس کی ایک بڑی پیاری مثال آج آپ قائم کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو بدھسٹ تھے، ٹھیک ہے، ایک کیفیت جب کرونا وائرس کی کیفیت چھا گئی نا تو وہ بھی مسجدوں میں آ کے سجدے کرنے لگے، لائیو دکھایا جا رہا ہے، اور کہہ رہے تھے یار مسلمانوں کو نہیں لگتا، مسلمان ہو جاؤ، پکار کے کہہ رہے ہیں مسلمان ہو جاؤ، حق ہے یہ مذہب۔ تو آج انہیں مصیبت میں اللہ یاد آ گیا، وگرنہ وہ اپنے ہاتھوں سے ہی بت بناتے ہیں۔ بڑی عجیب سی کیفیت ہے۔ اب ماقبل کی تاریخ کو دیکھیں تو کفار ایسی کیفیت تھی کہ ایسی جہالت میں وہ لوگ تھے کہ اپنے ہاتھوں سے کبھی وہ آٹے کا بت بنا لیتے، بھوک لگتی اسی بھون کے کھا لیتے۔ یہ ایسی کیفیات ہیں۔ آج بھی بدھسٹ بہت زیادہ ہیں، مورتیاں بنا کے انہیں سجدہ کر رہے ہیں، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کس کی آگ کی پوجا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب بھی ان پر مصیبت آئی ہے تو انہوں نے اپنے باطل معبودوں کو چھوڑ دیا
وہ ایک وحدہ لا شریک کو پکارنے لگے. انہیں پتہ ہے اگر مصیبت دور کرے گا تو ایک وحدہ لا شریک اللہ ہی مصیبت دور کرنے پہ قادر ہے, آتی بھی اسی کی طرف سے ہے, دور بھی وہی فرماتا ہے. تو مسلمانوں کو تو عقیدہ ہی یہ ہے, تو مسلمانوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف زیادہ لو لگانی چاہیے, زیادہ رجوع کرنا چاہیے, زیادہ گڑگڑانا چاہیے. یا اللہ مصیبت بھی تیری طرف سے آتی ہے اور اسے دور بھی تو ہی فرماتا ہے. یا اللہ ہمارے ایمانوں کی سلامتی فرما. اگلی آیت میں ارشاد فرمایا بے شک ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو انہیں سختی تکلیف نے گرفتار کر دیا تاکہ وہ کسی طرح گڑگڑائیں. اب بڑی پیاری بات فرمائی جا رہی ہے. ارشاد فرمایا ہم نے تم سے پہلے امتوں کی طرف رسول بھیجے لیکن لوگ ان پر ایمان نہیں لائے, اور تو ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں گرفتار کر دیا. اور سختی اور تکلیف کیسے پھر آتی؟ فرمایا فقر, افلاس, بھوک افلاس, غربت اور بیماری وغیرہ میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ کسی طرح گڑگڑائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے گناہوں سے باز آ جائیں. جس سے معلوم ہوا دنیا میں تکالیف اور مصیبتیں بعض اوقات رب کی رحمت بن جاتی ہیں. علماء نے فرمایا ایسی مصیبت, ایسی تکلیف جو رب کی طرف بندے کو لے آئے, جو رجوع اللہ کی طرف لے آئے, جو گڑگڑانے کی طرف لے آئے, جو ایمان کی طرف لے آئے, اللہ کی اطاعت کی طرف لے آئے, وہ مصیبت نہیں ہے, وہ رب کی طرف سے رحمت ہے. وہ رب کی طرف سے رحمت ہے. کس مصیبت کی بنا پر بندہ گناہ چھوڑ کر نیک ہو گیا, اس مصیبت کی بنا پر, اس مصیبت کو دیکھ کر بندے نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی ہیں, اس مصیبت کو دیکھ کر بندے نے گناہ چھوڑ دیے ہیں, ناپاک باتیں سننا چھوڑ دیے, ناجائز باتیں کرنا چھوڑ دی, بدنگائی کرنا چھوڑ دی, جھوٹ غیبت چغلی چھوڑ دی. تو ایسی مصیبت, ایسی بیماری جو بندے کو رجوع اللہ کی طرف لے آئے, اللہ کی طرف لے آئے, تو وہ مصیبت تکلیف نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی رحمت بن جاتی ہے. کئی لوگ اس وارث کی بنا پر بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے جو رب کو پکارتے نہیں تھے, رب کی طرف آتے نہیں تھے, لیکن آج واقعی دیکھا جائے تو اگر مساجد میں آنے کی اجازت دی جائے, لاک ڈاؤن نہ کیا جائے, مساجد میں آنے کی اجازت دی ہے تو بتائیں نا تعداد زیادہ ہوگی نہیں ہوگی, صفیں بڑھے گی نہیں بڑھے گی, مسجدیں بڑھیں گی, جمعے کی تعداد ڈبل ٹرپل ہو جائے گی, جو ہمارے خواب میں بھی نہیں آ سکتی وہ بھی ہو جائے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ مصیبت جب ایمان کی طرف بندے کو لے آتی ہے, نیکی کی طرف لے آتی ہے, تو رب کی رحمت بن جاتی ہے. تو پتہ چلا کہ بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتی ہے یہ مصیبت, اور صالحین کے درجات بلند کرتی ہے. نیک لوگوں, گناہ گاروں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے پر لے آتی ہے, یہ رحمت بن جاتی ہے, اور ان کے گناہوں سے ان سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں. اگر یہی مصیبت نیک لوگوں پر آ جائے تو یہ عذاب پھر بھی نہیں ہوتا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ صبر کرتے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے. تو نیک گناہ گاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں مصیبت سے, اور جب وہ صبر کریں, اور نیک لوگوں کے اللہ درجات کو کیا کرتا ہے؟ بلند فرماتا ہے. اللہ آزمائشوں سے محفوظ فرمائے, اگر آزمائش آ جائے تو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.